تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر آیا، چونکہ سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ روزوں کی فرضیت کے درمیان میں چونکہ روزے کا اور پھر قرآن پاک کا بہت گہرا ساتھ ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر کے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کی عظمت فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے ہی نہیں بلکہ قرآن بھی اسی مہینے میں اترا ہے۔ اس کے بعد پھر مریض مسافر کو رخصت اجازت دی، اور اس کے بعد چونکہ رمضان اور دعا کا بھی ایک خاص تعلق ہے تو اس لیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہہ کر کے صحابہ کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں افطاری کی اور اس کے بعد سحری کی جو ایک خاص فضیلت ہے اس امت کے لیے، اس کی اجازت بیان فرمائی کہ تم سحری اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے، صبح صادق تک، اس سے پہلے پہلے۔ پھر رمضان کے مہینے کے اندر چونکہ خاص طور سے آخر عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، آپ دیکھیں ربط کتنا عجیب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کا بھی ذکر فرما دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ پھر اس کے بعد جس مضمون سے اس کو شروع کیا تھا رمضان کے بیان سے پہلے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رزق حلال کا ذکر تھا، حرام چیزوں سے بچایا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر تاکید کے طور پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں تو صرف صبح سے شام تک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حلال مال بھی تم کو استعمال نہیں کرنا، لیکن حرام مال سے تمہیں پوری زندگی جب تک تمہارے سانس باقی ہے اس وقت تک تم کو اس سے بچنا ہے۔ حرام مال کھانے سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو رمضان میں تو حلال مال سے انسان کو کہا صبح سے شام تک بھوکے رہو، حلال مال کے قریب نہ جاؤ۔ جب ٹریننگ مکمل ہو گئی 1 مہینے کی تو اب صاف حکم دے دیا کہ حرام مال سے لائف ٹائم کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر عید آتی ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ، پھر حج آتا ہے ترتیب سے۔ تو صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے چاند کے بارے میں پوچھا، یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کبھی باریک پھر بڑا پھر بڑا پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ تمہارے اوقات کے جاننے کا ایک کیلنڈر ہے، ایک طریقے سے اس کو دیکھ کر کے تم تاریخ طے کر لیتے ہو، گویا کہ اللہ نے کیلنڈر لگا دیا۔ پہلے مہینے کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند تھوڑا باریک ہوتا ہے، پھر دوسری تاریخ میں بڑا، یہاں تک کہ 15 آتے کافی بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو انسان سمندر میں ہو، جزیروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کوئی کیلنڈر، کوئی ڈائری اس کے پاس نہ ہو، آسمان کے اس کھلے چاند کو دیکھ کر کے وہ تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔
پھر حج کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ حج خاص دنوں میں ہوتا ہے، ذی الحج، ویسے تو حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ملت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ان کا احترام چلا آ رہا تھا۔ ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک مہینہ تھا رجب۔ اس مہینے میں، رجب میں، وہ عمرہ کرتے تھے، اور پورا کا پورا نظام ان کا ایسا ہو جاتا تھا ان 4 مہینوں میں، امپورٹ ایکسپورٹ، یعنی بڑی بڑی منڈیاں، تجارتیں اور قافلے آتے تھے، چونکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ ان مہینوں میں اگر دشمن کو بھی پاؤ تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، تو اس لیے اوپن ہو جاتا تھا معاملہ۔ لیکن اب حج فرض ہو گیا سن 3 ہجری کے اندر، تو صورتحال یہ ہوئی کہ حج جہاں کرنا ہے وہ مقام کس کے قبضے میں ہے؟ مشرکین کے، دشمنوں کے، جنہوں نے صحابہ کو وہاں سے نکالا، ان کے قبضے میں ہے۔ اب کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوا، تو اس سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تک تم صبر کرتے آتے رہے ہو، درگزر کرتے آ رہے ہو، تم اللہ کا نام لے کر کے چلو، اگر وہ تم سے قتال کریں تو تمہیں بھی قتال کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی دفاعی جنگ، جس کو ڈیفنس بولتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو اب تمہیں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں، تم بھی ان کے مقابلے میں اچھی خاصی جمعیت تمہاری ہو گئی۔ تقریباً جب آپ سن 6 ہجری کے اندر عمرے کے ارادے سے نکلے تو 1400 یا ایک روایت میں 1500 صحابہ ساتھ تھے، اور بدر جو اس سے پہلے 2 ہجری کے اندر ہو چکی تھی، اس میں تو کل 313 ہی تھے۔ تو اب صحابہ کو تعلیم دی کہ دیکھو تمہیں حج کرنا، عمرہ کرنے کے لیے جب جانا ہے وہاں پر، اور تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمارا راستہ نہ روک لیں، تو اب آیت پڑھ آپ سنتے جائیے اور ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، لڑو اللہ کے راستے میں۔ کن سے لڑے بھائی؟ خامخواہ بغیر بات کے جا کر کے کسی کو مار دے نہیں، اس کو فساد کہتے ہیں، بغیر بات کے کسی کے اوپر حملہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے، قتال نہیں کہتے، وہ فساد ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کریں۔ ویسے بھی مقاتلہ، مخاصمہ، یہ اس طرح کے ابواب ہیں کہ ان میں جانبین سے باب مفاعلت جو ہوتا ہے اس کے اندر اشتراک ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ جیسے کہ کسی کو کہیں مصافحہ، تو مصافحہ اکیلا آدمی اکیلے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، مصافحے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا مقابل بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔ جب 2 ہاتھ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی مقاتلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی لڑے اور دوسرا پیچھے ہٹ جائے، نہیں، دوسرا بھی اگر اس کے ساتھ برسر پیکار ہو جائے، اس کو مقاتلہ کہتے ہیں۔ اور مقابلہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ 2 آدمی جب آپس میں جھگڑے اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ تو عربی زبان جو ہے بڑی بلیغ ہے، لفظ مقاتلہ کے اندر ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو، سمجھے نہیں؟ اب یہ مقاتلہ ہوا، تو فرمایا قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں۔ ولا تعتدوا، یہ ہے اسلام کی وہ گاڑی کہ جس کو بریک اتنے ہائی دیے جاتے ہیں کہ 1 انچ آگے نہیں جانے دیا جاتا۔ فرمایا کہ تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، تو اللہ نے جو قانون ضابطے بنا دیے ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ ولا تعتدوا، تمہیں حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ہے نا، کن کو قتل نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو امت درمیانی امت ہے، اللہ کو تو وہ کام پسند ہے جو اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، اور اے صحابہ تم ان مشرکین مکہ کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ، یعنی چاہے وہ خاص حرم کے اندر اگر تم سے لڑنے لگے تو وہیں کرو، حرم سے باہر ہوں تو وہاں حیث ثقفتموہم، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔
والفتنۃ اشد من القتل، اور لوگوں کو ان کے وطنوں سے نکالنا، گھر سے بے گھر کرنا جیسے صحابہ کو انہوں نے کیا، یا لوگوں کو ان کے مذہب سے روکنا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل نہ کر سکے، اس کو فتنہ کہا ہے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار قتال کرنا پڑے گا، لڑیں گے، تو لڑنا تو اچھی چیز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف قتال ہے اور ایک طرف ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو صحیح طریقے سے حج عمرہ نہ کرنے دینا، ان کے مذہب پر عمل نہ کرنے دینا۔ اب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، اور اصول یہ ہے کہ جب دو مصیبتیں اکٹھی آ جائیں تو ان میں سے جو آسان ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل میں نے اس کا ایک اصول بتا دیا تھا آپ کو۔ ایک آدمی نیا گاڑی لے کر کے چلے، ڈرائیورنگ سیکھی ہے اس نے، ابھی سامنے ایک بھینس ہے، بکری کا بچہ ہے، ایک طرف ایک ڈمپر آ رہا ہے، بڑی گاڑی ہے، اور جس گاڑی کو لے کر کے چلا ہے 5-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ بکری یا بھینس سے ٹکر لے لے، ڈمپر سے لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ایک طرف تو مشرکین کا رویہ یہ ہے کہ وہ تم کو گھروں سے نکال رہے ہیں، جینے نہیں دے رہے، اللہ کے گھر پر قبضہ کر لیا، بت پرستی کا اڈا بنا رکھا ہے، طواف نہیں کرنے دے رہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ معمولی جھڑپ وڑپ ہوگی لیکن تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ تو اس میں سے کون سی شکل اختیار کرنی چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ آسان والی کرو۔ اسی کو فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، دین کے اندر فتنہ پیدا کرنا، کفر اور شرک کی اس طرح مطلب کھلی چھٹی دے دینا، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے جو تمہیں قتل کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو اولاً یہی تعلیم دی کہ بہرحال احترام ہے، مہینہ بھی احترام والا ہے، جگہ بھی احترام والی ہے، کب تک نہ کریں؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، جب تک کہ وہ تم سے اس میں قتال نہ کریں، یعنی اگر وہ وہیں پر قتال کر دیں تو اب تم کو بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ تم بھی وہاں پر ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اور اگر وہ احترام کریں خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا، حرمت والے مہینے کا، تو پھر تم کو بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت کے جو باغی ہیں، منکر ہیں، ان کی یہی سزا ہے۔ دیکھو اس زمین پر شرک جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت ہے اگر آپ دیکھا جائے، اور ہر حکومت بڑے سے بڑے جرم کو معاف کرتی ہے لیکن کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی ہے نا، کہتے ہیں باغی ہے، غدار ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں پیدا کرنے والا سارے جہان کا میں، پوجا عبادت میری ہونی چاہیے، مرادیں مجھ سے مانگنی چاہیے، لیکن میری خدائی میں ہی پارٹنر لگا دیے، تو اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کا خون اب معاف، مطلب یہ معصوم دم ہو چکا ہے۔ تو پتہ یہ چلا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اب بات چل رہی ہے اس دور کے کافر کی، لیکن بہت سے لوگ اس کو اپنے اوپر فٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار شاید ہمیں کہا جا رہا ہے، تو یہ بات ایسی ہی غلط ہے جیسے کہ قرآن پاک میں فرعون کا، نمرود کا، حامان کے قصے آئے ہیں۔ اب کوئی ان کی بات کو اپنے اوپر فٹ کر کے بیٹھ جائے تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو قرآن پاک جس واقعے کو جس پس منظر میں بیان کرتا ہے اس کو اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ بات ان کی چل رہی ہے جنہوں نے صحابہ کو ان کے گھروں سے نکالا تھا، جن کے راستے بند کیے تھے، جن کو ڈبل ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم زیادتی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو پچھلی باتوں کو تھوک دو، درگزر کر دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، پھر تاکید کے ساتھ کہ ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کن سے؟ اہل عرب سے بات چل رہی ہے، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی
نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہے خاص جزیرت العرب کے لوگوں کا معاملہ، اور ایک ہے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا معاملہ۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ان کو ایک جگہ اگر کر کے دیکھو گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جزیرت العرب کو کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی بنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اوپر رکھی تھی۔ اپنی بیوی کو، بچے کو کہاں سے؟ ملک کے شام سے لا کر کے چھوڑا تھا اللہ کے گھر کو بسانے کے لیے۔ کیوں جی؟ تو کیا وہ بت پرستی کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اسی وجہ سے تو ملک شام رہے، اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے کر کے چلے گئے۔ اور جاتے جاتے جو دعائیں مانگی ہے اس کا ذکر کچھ تو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، کچھ سورہ ابراہیم میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ سے دعا مانگی، الہی میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا، آپ ان کے ایمان کے عقیدے کی حفاظت اور نگہبان آپ ہیں، آپ ان کو بت پرستی سے بچانا۔ تو یہ بہت لمبی دعا ہے، اور اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ اب کوئی ناجائز کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر لے تو اس قبضے کو اگر چھڑانے کے لیے جھڑپ ہو جائے تو اس کو کوئی فساد نہیں کہتا، بلکہ تو کہتا ہے میں اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے بھائی آدمی۔ کیوں جی؟ تو حضرات صحابہ کرام کو یہی حکم تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام کا صاف فرمان تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کرنا ہے۔ ایک سٹی، ایک شہر کے اندر ایک ہی مقام پر دو دین نہیں چل سکتے، ایک ہی دین چلے گا۔ اور یہ اسلام کی وہ پالیسی تھی کہ جس کو کسی خلیفہ نے نہیں، کسی صحابی نے نہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے اعلان فرما کے گئے۔ اسی لیے اس اعلان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں یہود کو وہاں سے نکال کر کے کہا بھائی آپ الگ چلے جاؤ، اللہ کے نبی کی پالیسی یہی ہے۔ کہاں تو وہ زمانہ تھا اور کہاں آج کا زمانہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کھینچ کھینچ کر کے لایا جا رہا ہے کہ تم یہاں پر کیوں جی چلنا نہیں چل رہا ہے۔ تو بھائی قیامت بھی آنی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، سب سے پہلے ہلاکت و بربادی جو شروع ہوگی وہ عربوں سے ہی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ تو بہرحال، اور اسلام کی یہ پالیسی وقتی نہیں تھی، لائف ٹائم کے لیے تھی۔ اور دنیا میں دیکھیے جتنے لوگ اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں، فالوورس ہیں، وہ اپنے ایک، آپ دیکھیے اٹلی کے اندر، اٹلی اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر سے خاص ایک چھوٹا سا شہر ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، آبادی بہت کم، جس کا نام ویٹیکن سٹی ہے نا، سنا اپنے نام یہ، جس نے سنا ہے وہ جانتے ہیں، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ خالص عیسائیوں کا مذہبی گھر ایک طریقے سے، وہاں کیتھولک مذہب کے لوگ آباد ہیں، اور ان کا جو چرچ ہے، اس کا جو پوپ ہوتا ہے یا اس کا پادری ہوتا ہے، وہی وہاں پر سارے فیصلے کرتا ہے، اور وہاں کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ تو ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں ہوتا اس بات کے اوپر کہ آپ کیوں نہیں جانے دیتے، تو مذہبی آزادی کے خلاف۔ وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ رکھیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض کریں گے تو اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے کہ مکے میں کیوں نہیں جانے دیتے جی، مدینے میں کیوں نہیں جانے دیتے جی، سمجھ رہے نہیں بات آپ کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور یہ تو خدائی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، یہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ 1929 کے اندر اس کو بنایا ہے، ابھی کوئی لمبا چوڑا نہیں بنایا اس کو، جب الگ کیا اٹلی سے بالکل الگ، آپ اس کی تاریخ اٹھائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراض ہے یا تو غلط فہمی کی وجہ سے ہے یا ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ہے، اور غلط فہمی کا علاج ہو سکتا ہے کہ کسی جاننے والے سے پوچھ لیا جائے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ ضد کی مثال ایسی ہے جیسے مرغی کی ٹانگ، کہتے ہیں نا، میں مرغی کی ایک ہی ٹانگ، کیا مطلب؟ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک دن مرغ مسلم کھلاؤ، تو مرغ مسلم کا مطلب جو بالکل صحیح سالم ہو، یعنی اس کے اعضاء صحیح ہو۔ اب وہ بیچارہ اس کو ذبح کیا، تلور کر کے لا رہا تھا،
اس نے خیال کیا وزیر نے، نوکر نے، کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ نمک میرے زیادہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا چکھ کر کے دیکھ لوں کبھی بجائے انعام کے بادشاہ ناراض ہو جائے، کیوں جی. اب اس نے تھوڑا سا ٹانگ پر سے ایسے اٹھایا اور کھایا تو صحیح تھا، لیکن جب اس نے کھا لیا تو احساس ہوا کہ مرغ مسلم مانگا تھا، یہ تو تھوڑا سا ایک ٹانگ سے کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا. بات صحیح مانی نا آپ کی. اب مسئلہ یہ ہوا جب وہ لے کر کے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا مرغ مسلم چاہیے، ایک ٹانگ اس کی کہاں ہے، غائب ہے، کمزور ہے، ایک موٹی ٹانگ ہے اس کی. اس نے کہا بادشاہ صاحب مرغا ایک ٹانگ کی آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر آج کل. اور اس نے کہا مرغے ایک ٹانگ کے. بادشاہ باہر تو نکلتا نہیں کبھی، اتفاق سے وزیر بھی ساتھ تھا، بادشاہ بھی. اب باہر گھومتے گھومتے جب گئے تو جا کر کے دیکھا کہ جگہ بہت سارے مرغے ہیں. مرغوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب وہ تھوڑا آرام کرتے ہیں تو ایک ٹانگ کو تھوڑا کبھی کبھی اوپر کر لیتے ہیں اور ایک کو نیچے کر لیتے ہیں. تو وزیر نے کہا بادشاہ صاحب دیکھیے وہ ایک ٹانگ کا مرغا، یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا دیکھو ایک ٹانگ کا مرغا. بادشاہ کو حیرت ہوئی، چلو نیچے اترتے ہیں بھائی. اب نیچے اتر کر کے بادشاہ نے کہا ہش اس طریقے سے، تو جب وہ بھاگا تو دونوں ٹانگ پر بھاگتا ہے. بادشاہ کہنے لگے تو دوسری ٹانگ بھی موجود ہے، آپ کہہ رہے ایک ٹانگ کا مرغا ہوتا ہے. اس نے کہا حضرت ٹانگ تو ایک ہی تھی اس کی، لیکن چونکہ آپ کے بابرکت زبان سے، مقدس زبان سے جو ہش کے الفاظ نکلے ہیں، اس ہش کے ذریعے سے ایک ٹانگ اور آ گئی. کاش آپ کھاتے وقت بھی اگر یہی فارمولا استعمال کر لیتے تو وہاں بھی دو ٹانگ ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی کہ اپنی اپنی چلانا، کسی کی بات کسی شکل میں بھی نہ ماننا. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی چلانی ہے، اناد ہے، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. ورنہ حقیقت میں تعصب کا چشمہ اتار کر کے ایک سائڈ رکھو اور قرآن پاک کا ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کرو تو خدا کی قسم قرآن پاک امن کی کتاب ہے، انصاف کی کتاب ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے صاف فرما دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں احسان کا، بھلائی کا، انصاف کا. دنیا میں اگر اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا، قرآن انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس لیے فرمایا وقاتلوہم، اور تم قتال کرو کب تک، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب اسلام کی اس پالیسی کی طرف چلا جا رہا ہے جو اسلام کی مین پالیسی ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. تو میں یہ بتا رہا تھا، بات دوسری طرف چلے گی، ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اہل عرب کے لیے خاص پالیسی یہ تھی کہ وہاں پر ایمان اور کفر کو جمع نہیں کرنا ہے. اس لیے دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ایمان قبول کرو یا ہجرت کر کے آپ ون سائڈ ہو جاؤ. اس کے علاوہ باقی دنیا میں بسنے والے جو بھی نون مسلم ہیں ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ یا اسلام قبول کرو. اسلام ایک مذہب ہے آفاقی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام پیش کرو، قبول کر لے تو تمہارا بھائی. زبردستی کسی کے اوپر نہیں کرنی ہے. یہاں تک کہ صحابہ نے جن غیر اسلامی ملکوں کو فتح کیا تو کیا انہوں نے زبردستی اسلام قبول کرایا ہے؟ ان کو کہیں تاریخ نہیں ملتی. آپ نے آزادی دی ان کو کہ اپنے مذہب پر جس کی مرضی اسلام قبول کرو، جس کا مذہب جی چاہے اپنے مذہب کے اوپر باقی رہو. البتہ غیر اسلامی ریاستوں سے خط و کتابت کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے کہ یا تو آپ جزیہ دو، یا آپ اطاعت قبول کرو، یا پھر ہمارے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تینوں شکلیں کھلی ہوئی ہیں. جو معاہدہ کر لیں اس کی بھی کوئی بات نہیں، پھر بلکہ ان کی زندگی کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی ٹچ کر دے گا تو اسلام کا جو خلیفہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہاری رعایا کے اندر فلاں آدمی پر ظلم کیوں ہوا. بہرحال یہ ایک بڑے انتہائی گہرے مسائل ہیں. اللہ سے دعا بھی فرمائے ہم کو ان کو صحیح سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی اور سے کوئی مکافات بدل عمل نہیں ہے. یعنی صرف جو ظالم لوگ ہیں، یعنی جو بالکل کٹر ہیں، ہٹ دھرم ہیں، کسی شکل کے اندر نہیں آنے والے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو کچھ لوگوں کے نام لیے کہ یہ لوگ جہاں بھی پائے جائیں ان کو وہیں قتل کیا جائے، جیسے ان میں ابن خطل تھا اور 2-4 آدمی تھے. اسی طریقے سے بدر کے موقع پر عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ان 2 شخصوں کے علاوہ آپ نے سب کو معاف کیا. اس لیے کہ جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں انسانیت نام کی، تو اس کا قاعدے قانون سے الگ ہٹ کر کے ضابطہ ہوتا ہے. بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام کی پوری تاریخ پڑھیں گے،
بدر کے اندر جو قیدی بنا کر کے لائے گئے ان کو مسجد نبوی کے اندر رکھا، جو صحابہ نے خود کھایا وہ ان کو کھلایا، اور اتنی معمولی اجرت پر کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو، چلو ہم تم کو آزادی دیں گے، ورنہ قبضے میں آئے ہوئے دشمنوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اگر یہی مقصد ہے کہ خون بہانا ہے، یہ زبردستی نہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے جو چاہو کرو۔ تو بہرحال اسلام کا دامن بڑا صاف شفاف ہے، اس کو داغدار جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ، بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ خود قرآن کھلا ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، پڑھو اس کو، سمجھو، غلطی ہو تو پھر علماء سے پوچھو کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اپنے اس ملک کے اندر پیار محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نااتفاقی سے، جھگڑوں سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور یہاں اس ملک کے اندر چونکہ ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں، آپس میں ان کو مذہبی حقوق حاصل ہیں ہر ایک کو، تو اس مذہبی آزادی کے ساتھ ہم سب کو یہاں پر چین سکون کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔